بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اگر میری بندیاں تم سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو تم ان کو مت روکو، لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ دیکھیے اجازت ہے، عورت مسجد میں جا سکتی ہے نماز پڑھنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا، آپ کا فرمان یہی ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں زیادہ بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے۔ مسجد میں نماز پڑھنا عورت کا جائز ہے، اگر وہ اپنے شوہر سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو شوہر کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو اجازت دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ آنا چاہے تو تم ان کو مت روکو، اجازت ہے، جائے، جاتی بھی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں عورتوں کا جانا آج کل عام ہو چکا ہے، جا بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود غور کرو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ عورت کا اپنے گھر میں اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کھلے صحن میں نماز پڑھنے سے۔ عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں، اپنے بند کمرے میں جس میں وہ رہتی ہے اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے برآمدے میں، گھر کے باہر نماز، گھر کے اندر جو برآمدہ ہوتا ہے اس برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ یعنی عورت جتنا اندر نماز پڑھے گی اور جتنا مردوں سے دور رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ افضل ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، گھر میں شوہر ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ کچھ بھی ہو، گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی ماموں کا لڑکا، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی آس پاس پڑوس کے لوگ، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، تو عورت کا اپنے بند کمرے میں نماز پڑھنا جس میں وہ رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کمرے کے باہر برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ یعنی جتنا وہ مردوں سے دور رہے گی اتنا زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے عورت کی شرم و حیا کا تعلق۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں کیا تصور کر سکتے ہیں، آج کے دور میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھیے، ایک چیز اور کوشش کیجیے سمجھنے کی۔ چلیے عورتیں مسجد میں آ گئی، مسجد میں نماز پڑھنا اور پہلی صف کا ثواب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ پہلی صف کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا اس کو آگے، یعنی اپنے آگے آنے کے لیے لوگ لڑیں گے۔ مان لیجیے ایک ہی ساتھ مسجد میں گھس گئے، اب کون آگے صف میں؟ فرمایا کہ لوگ لڑنے لگے۔ اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب پتا چل جائے کتنا ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگیں گے، قرآن اندازی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے اور آخری صف، مردوں کی آخری صف ثواب اور برکت اور خیر کے اعتبار سے سب سے بری صف ہے۔ مردوں کی اول پہلی صف سب سے افضل صف ہے، لیکن عورتوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل و بہتر ہے، اور خیر و برکت کی کمی کے اعتبار سے
سب سے بیکار صف سب سے آخری سب سے اول والی صف ہے. یعنی عورت کی پہلی صف سب سے بیکار صف اور اس کی آخری صف سب سے افضل. غور کرو, ججی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہوئی ہیں مردوں کی, 1 2 3 4 5, اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے, اس کے بعد عورتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, 5 صفیں عورتوں کی. ان میں ججی صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پہلی صف میں مرد وہ سب سے افضل ثواب کے اعتبار سے, اور عورتوں کی 5ویں صف میں سب سے پچھلی والی جو صف لگی ہوئی ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل, کیونکہ وہ عورتیں جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور ہیں. آپ شرم و حیا کا اندازہ لگائیں گے. غور کیجئے, نماز مسجد میں نماز اور اس میں بھی سب سے پچھلی صف عورت کی سب سے بہتر. کیوں؟ کیونکہ عورت جتنی مردوں سے دور ہے اتنی خیر میں ہے, اتنی بھلائی کے اندر ہے. جب مسجد کے اندر یہ حال ہے کہ عورتوں کو مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے, تو بازاروں میں, شادیوں میں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, ایک ساتھ بیٹھ کے جانا, اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کا بیٹھ کر پڑھنا, اور کالج کی کینٹین میں دونوں کا ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پینا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں, نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہانی لڑکی ہے اور اس سے شادی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت کیا ہے؟ اسے لڑکی سے اجازت دی جائے گی, لیکن اس سے زبردستی مت کہلواؤ کہ قبول کیا. ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے, ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم, ہمارے کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں, قاضی صاحب یا کوئی ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ, وہ جاتے ہیں اور لڑکی سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جا رہا, آپ کا مہر اتنا ہے, کیا تم نے قبول کیا؟ وہ بیچاری بولتی نہیں, خاموش رہتی ہے. زبردستی بلواتے ہیں, بیٹا قبول کیا؟ وہ سر نیچے کیے ہوئے, بیٹا بتاؤ نا قبول کیا؟ تب اس کی سہیلیاں کوہنی مار مار کے کہتی ہیں کہہ تو قبول کیا, کہہ تو قبول کیا. تب بھی نہیں کہتی, تو سہیلیاں کہلواتی ہیں کہ قبول کیا. جب تک وہ کہہ نہیں دیتی اور گواہ سن نہیں لیتے جو آتے ہیں 2 آدمی کہ ہاں ہاں سن لیا, تب تک اس کے دستخط نہیں کرائے جاتے ہیں. یہ سراسر شرعی تعلیم کے خلاف ہے. عورت کی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ اس سے ایک بار پوچھ لو, اس نے سن لیا اور خاموش رہ گئی تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مان لو. اذنها سماعتها, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ اس کے منہ سے کہ کہو کہ ہاں میں نے قبول کیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, جہاں عورت کی خاموشی کو اس کی اجازت مان لیا, اس سے کچھ کہلوایا بھی نہیں جا رہا کہ مت, کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہنے کی, خاموشی کو اجازت مان لو. اتنی شرم و حیا کا خیال رکھا. آج تو موبائلوں پہ لگی ہوئی ہے, گفتگو لگے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری رات باتیں چل رہی ہے واٹس ایپ پر, فیس بک پر. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سب کو اس معاشرے کے اندر شرم و حیا پیدا فرما دے. اور میرے بھائیوں, کافی دیر ہو چکی, 2 بج چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے معاشرے